السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی ارشد۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے اس کی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اہمیت ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جو اس کی جو حیثیت ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہنر اور تعلیم جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ایم فل بھی ان کے تعلیمی کیریئر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے سروسز میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور آج کل وہ سیکٹری ٹیوٹا اور چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیوٹا اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میری جو شخصیت آج اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں احمد خاور شہزاد صاحب ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ ٹیوٹا اور ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز ہے اور ان کا ویژن کیا ہے اس ادارے کو آگے لے کے چلنے میں، اور اس ادارے کی سروسز کو اور اس ادارے کے امپلائیز کو وہ کیسے آگے لے کے چلیں گے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ لائیں۔ سر، پہلا سوال میرا یہی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آج کے دور میں کتنی ضروری ہے؟ علی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اکیڈیمیا کی ٹیم کو، اور اسپیشلی احمد مراد صاحب کو، جنہوں نے اس پوری اسٹریم کا آغاز کیا ایک سیپریٹ انداز میں۔ یہ واقعی ایک قابل تحسین کام ہے، تاکہ اکیڈیمیا کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کے ویژن کو قوم کے سامنے رکھا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے تھوڑا سا ٹیپٹا کے بارے میں اگر ہم بتا دیں پوری نیشن کو، تو اس سے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی فیوچر میں۔ پھر ٹیپٹا واحد ایک اتھارٹی ہے، واحد ادارہ ہے پورے پاکستان کے اندر، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، جو کہ 3 ماہ سے لے کے 4 سال تک کے ڈگری پروگرامز قوم کو کروا رہا ہے۔ 3 سال، 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال کا ڈپلومہ، پھر اس کے بعد 4 سال کی ڈگری۔ یہ چاروں سارے کے سارے پروگرامز کچھ اور بھی ادارے کروا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی 3 ماہ کا کروا رہا ہے، کوئی 6 ماہ کا کروا رہا ہے، کوئی 3 سال کا ڈپلومہ کروا رہا ہے، لیکن یہ ایک واحد اتھارٹی ہے۔ ٹیپٹا ایک واحد ادارہ ہے پنجاب کا جو تمام پروگرامز کروا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، ٹیپٹا کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اپنے 400 سے زائد ادارے ہیں پورے پنجاب کے اندر۔ 3 زونز میں تقسیم ہے، نارتھ، سینٹر اور ساؤتھ زون، اور ہر زون کے اپنے اپنے ادارے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اپنے 5 ٹریننگ سینٹرز ہیں ہمارے پورے پنجاب کے اندر، اور ہمارے اپنے سروس سینٹرز ہیں ہمارے، جو بزنسز اور ٹریڈز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کے 18 سیکٹرز آف اکانومی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اس وقت، اور الحمدللہ یہ ٹیپٹا کا واحد مطلب ہے اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اتنی ہیوی ڈیوٹیز کو لے کے چل رہا ہے، اسائنمنٹ کو لے کے چل رہا ہے۔ جو گرے ایریا ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹیپٹا کی اپنی جو مشینری ہے اس وقت جو ہمارے اداروں میں لگی ہوئی ہے، وہ آلموسٹ کچھ 60، 70 اور 80 کی لگی ہوئی ہے۔ اس کو ہم ریفربش کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے ذریعے ہم اس کے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ہنرمند بنا رہے ہیں، تاکہ ماڈرن انڈسٹری، ماڈرن فلور کے اوپر وہ جا کے کھڑے ہوں اور اس سے وہ جا کے تربیت حاصل کر سکیں۔ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج جو ہے نا، یہ 2 طرح سے بہت اہم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری ہماری نیشن کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ ایک ہمارا بچہ جو ہے نا، وہ جب ہمارے ادارے میں جاتا ہے تو تھوڑی سی ایز کمپیئر ٹو دا کرنٹ پریویلنگ سرکمسٹانسز آف دا انڈسٹری، ہمارے جو اداروں کے اندر انڈسٹری ہے یا لیبز ہیں، وہ تھوڑی سی چونکہ اولڈ پیٹرن پہ بنی ہوئی ہیں، تو ہم بچوں کو اپرینٹسشپ ایکٹ ہم نے 2021 اپروو کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے۔ شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے کہ انہوں نے اس کو اپروو کر کے ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سیکٹری صاحب ہمارے اس میں فوکل پرسن ہیں، اتھارٹی ہیں، تو ہم جب وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا ہر بچہ، پہلے اس میں فرق یہ سمپل سا ہے کہ پہلے ہمارے کچھ سیکٹرز آف اکانومی، 1-2 سیکٹرز آف اکانومی تھے جہاں اپرینٹسشپ ایکٹ امپلیمنٹ ہو رہا تھا۔ اب نئے ایکٹ کے تحت آل سیکٹرز آف اکانومی ہم نے لے لیے ہوئے ہیں۔ مطلب ہمارا بچہ کسی بھی سیکٹر آف اکانومی میں ٹریننگ کرنا چاہتا ہوگا تو ناؤ دا پرائیویٹ سیکٹر، دا انڈسٹریل سیکٹر از باؤنڈ ٹو ٹرین دیٹ اسٹوڈنٹ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ون ون سچویشن ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اس کو کچھ پارشل سی پیمنٹ بھی کریں گے ویجز کی فارم میں، ہمارا بچہ ایک ماڈرن فلور پہ کھڑے ہو کے ٹریننگ لے رہا ہوگا، تو اور جو انڈسٹری ہوگی اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو رہی ہوگی اس بچے کی فارم میں۔ جب وہ ٹریننگ لے گا، مکمل ہو جائے گی، تو اسی انڈسٹری میں جا کے پلیسمنٹ ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ تینوں سیگمنٹس کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی
تو یہ اپرینٹسشپ ایکٹ جو ہے اس کی جو ہی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی، اب ہم باقاعدہ چیمبرز آف کامرسز کے ساتھ مل کے اس کی امپلیمنٹیشن کے فیز میں جا رہے ہیں، ان سے میٹنگز کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ دس از یور significant role for the development of skill development in Pakistan, to make the skill labor force, enhance the skill labor force for CPAC, for remittances and other things. ایک گیپ تو یہ ہمارے نیشنل گیپ ہے. دوسرا گیپ ہمارا ہے کہ ہمارے ملک کی انڈسٹری کا اور انٹرنیشنل انڈسٹری کا ایک گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے. انٹرنیشنل انڈسٹری جو ہے وہ چلی گئی ہے ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، سائبر سیکورٹی کے اوپر، اور ٹریڈز ایڈوانس ہو گئے ہیں وہاں پہ. تو اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ابھی میں نے چائنا وزٹ کیا ہے، اس میں آئی واز دا اونلی پرسن ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان چائنا، باقی سارے آن لائن تھے. تو اس میں ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے، ہمارے 44 گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجیز ہیں پنجاب میں، تو وہ ہمیں 5 ٹیچرز آفر کر رہے تھے، جبکہ ہم نے ان سے 44 کی ٹریننگ کا مینڈیٹ اپروو کروایا ہے. تو اس طرح ہوگا یہ کہ ایک بچے کے ایک ٹیچر کے اوپر اگر 2 ملین روپیز وہ انویسٹ کرتے ہیں ٹریننگ پہ، تو اس طرح ایک ہیوی انویسٹمنٹ 44 کے اگینسٹ ہو جائے گی. اور ٹریننگ آف ٹیچرز کے ماڈل کے اوپر یہی ٹیچرز واپس آ کے پاکستان میں یہ فردر پھر آگے ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. ہر ادارے کی ریپرزنٹیشن ہوگی اس ٹریننگ ماڈل کے اندر. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پنجاب کے ہر ایریے کے ٹیچرز کو، نارتھ، سینٹر، ساؤتھ، جہاں جہاں ہمارے ادارے موجود ہیں، ان کو ہماری ٹریننگ کے بارے میں آگاہی ملے گی، دنیا کا پتہ چلے گا دنیا کہاں جا رہی ہے. اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ پاکستان میں آ کے اپنے بچوں کو آگاہ کریں گے اور ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. سر اب چائنا جیسے آپ نے وزٹ کیا، چائنا میں ہمارے علم کے مطابق آپ نے وہاں پہ کچھ ایم او یوز بھی سائن کیے ہیں. جو ٹیفٹا کے ساتھ ایم او یوز سائن کیے گئے ہیں وہ کن ایریاز میں کیے گئے ہیں، اور فیوچر میں ان ایم او یوز کا جو ہے ٹیفٹا پہ اور اسٹوڈنٹس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ٹیفٹا اس وقت کوئی 18 جو ہے نا وہ سیکٹرز آف اکانومی میں کام کر رہا ہے. میں نے 55 لیٹر آف انٹینشن سائن کیے ہیں ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ. اب ہر ادارہ ایک اسپیشلٹی رکھتا ہے. تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ چائنا کا ہر ادارہ جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 15,000 اسٹوڈنٹس کو کیٹر فور کر رہا ہے، اور ان کی اکوموڈیشن بھی وہیں پہ ہے، ان کا رہنا بھی وہیں پہ ہے، ان کی اسپورٹس، ایوننگ، مارننگ، اسٹڈی، ہر چیز وہیں پہ ہے. تو یہ بہت بڑے ادارے ہیں ہماری، اور ایون ہماری کچھ یونیورسٹی سے بھی بڑے ہیں یہ ادارے. تو 15,000 ہماری یونیورسٹی کی اسٹرینتھ سم ٹائمز نہیں ہوتی. تو یہ 55 جو ہمارے ایم او لیٹر آف انٹینشن سائن ہوئے ہیں، یہ 210 سیکٹر آف اکانومی کے اندر ہیں، 210 ڈفرینٹ ٹریڈز کے اندر ہیں. اب دیکھیں جب 210 ٹریڈز اور 18 سیکٹر آف اکانومی، یہ بڑا ڈفرینٹ ہے، ہیوج گیپ ہے. تو جب یہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ آئیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ 55 ادارے جو ہیں، اب یہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم کتنا ایبزارب کرنا چاہتے ہیں ان سے، کتنا ہم لے سکتے ہیں. اب یہ آگے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. انہوں نے تو ہمارے ساتھ لیٹر آف انٹینشن سائن کر لی ہیں کہ جی آپ ہمیں بلا لیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں. ہم دونوں ماڈلز کے اوپر پاکستان کی قوم کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ادارے ایم او یو سائن کر لیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بعد میں فائلوں کی حد تک ہی رہتے ہیں. تو یہ کتنے پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشنل رہیں گے یہ ایم او یوز؟ اچھا، یہ ٹیفٹا میں یہ ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹیفٹا نے اب تک چائنا کے 2 ادارے ہیں ایسے جن کے ساتھ ایم او یو کیے تھے، وہ تھے شینجن انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرا تھا گانگ ڈانگ ووکیشنل پولی ٹیکنک. اب دونوں کے اداروں کے ہمارے یہاں پہ ایم او یو ہوئے تھے. ایک کا شینجن کا لاہور کے ساتھ ہوا تھا اور گانگ ڈانگ کا ٹیکسلا کے ساتھ ہوا تھا. اب دونوں کے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے گانگ ڈانگ میں ہمارا ایڈوانس سول ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوا تھا، تو ہمارے بچے 2 سال یہاں پڑھیں گے اور 1 سال وہاں پڑھیں گے جا کے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کا ایک موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر، موسٹ ماڈرن لیبس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو نالج کو ریفربش کیا جائے گا اور ان کو اکوپ کیا جائے گا. مثلا گوانگ ڈانگ کے اندر اور شنجن کے اندر میں نے ہواوے کی لیبس دیکھی ہیں، میں نے وہاں پہ ایپل کی لیب دیکھی ہے اداروں کے اندر بنی ہوئی، اور میں نے وہاں پہ امیزون کا اسٹرکچر دیکھا ہے پورا بنا ہوا. سو میں نے ان کے اندر جو بیدو کی لیبس دیکھی ہیں، جو چائنا کا جو وی چیٹ سسٹم ہے اور جو بیدو ان کا اپنا سسٹم ہے وہ جو انہوں نے لانچ کیا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جب اویئرنیس ہوگی، میں نے رپورٹس دیکھے ہیں وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت جو سویپنگ کر رہے ہیں، میکینیکل سویپر کی جگہ پہ رپورٹس کر رہے ہیں، میڈیسن لے کے جا رہے ہیں، آپ کو سرویلنس کر رہے ہیں. تو یہ ڈائر نیڈ آف دا ٹائم ہے کہ اب اس ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لانچ کیا جائے ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر، ہمارے بچوں کو اس کے اوپر ٹرین کیا جائے.
राइट। अच्छा सर, हम एक चीज़ बहुत देखते हैं, कॉमन है कि हम किसी भी इदारे की कोई बिल्डिंग है या कोई भी इदारा नया बनता है या कोई सहूलत दी जाती है आवाम को, तो हम एक नारा लगाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत दी गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे इदारों में जो एक अच्छा स्किल्ड HR है, जो ट्रेंड HR है, चाहे वो किसी भी शोबे का हो, हॉस्पिटैलिटी का हो या टेक्निकल एजुकेशन का हो, उसकी बड़ी कमी है। और जो एक अच्छा HR अगर मिल भी जाता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो ब्रेन ड्रेन की तरफ आ जाए, वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। सर, इसको आप कैसे देखते हैं कि इदारे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग से हैं या एक अच्छे HR से हैं? देखें, जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट की बात, स्टेट ऑफ द आर्ट एक रिलेटिव टर्म बन गई है। हमने जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट कहा हुआ है वो दुनिया के अंदर शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी टेक्नोलॉजी ना हो। सो मैंने जो जाके देखा है वहाँ पे, वो जो इदारे हैं जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, नैनो चिप्स बना रहे हैं बच्चे, हम जिनके स्टूडेंट्स, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे, या हमारे इदारे जिनमें बच्चों को सिंपल IT की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे चलाना है, आपने क्या कहते हैं एक्सेल पे कैसे काम करना है, आपने पावर पॉइंट कैसे चलानी है, क्या ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, या वो जिसके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चा काम कर रहा है, चिप्स बना रहा है, नैनो चिप्स बना रहा है, मोबाइल का हुआवे की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। आपको हैरानी होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट की तारीफ मैं इदारों को कुछ भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले सिर्फ ये बता देता हूँ कि देखें उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट की तारीफ क्या की है कि हुआवे ने अपनी लैब इदारों के अंदर आके बनाई हुई है, और हुआवे कहता है कि मेरे बच्चे को आपने साल के अंदर इस पैटर्न पे लेके जाना है, मुझे ये टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर बच्चा ट्रेन करके दें। और आप यकीन जानिए 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, साल बाद पूरी की पूरी लैब का कोर्स कंटेंट, पूरी लैब का जो है वो स्ट्रक्चर, सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स सारे बदल जाते हैं 1 साल के बाद। हमारे यहाँ तो 60s और 70s की लैब्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इन इदारों को स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे कैसे कह सकते हैं? बहरहाल हम एक कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने कोई 100 बिलियन डॉलर का जो है ना वो एक प्रोजेक्ट साइन किया है, ADB लोन है, हमारा सॉफ्ट लोन है, और हम उसके तहत 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बना रहे हैं। 8 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमारे जो टेप्टा है वो उसमें 17 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे हों, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हों दुनिया की। हम कोर्स कंटेंट इस तरह का रिवाइज करवा रहे हैं, कुछ हम फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं कोर्स कंटेंट जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का है, कुछ हम चाइना से ले रहे हैं, कुछ इसी तरह हम जर्मनी से, कुछ जापान से। तो ये यहाँ से हम लेने के बाद चीज़ों को हम उनको असेंबल अलाइन करेंगे हमारे इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, और फिर हम कोर्स कंटेंट एक फाइनल वजह करेंगे कि हमने किस तरह के बच्चों को किन लाइंस के ऊपर इन इदारों के अंदर चलाना है। सर, टेप्टा के मातहत ज़ेर इंतज़ाम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई गई हैं फॉरेन डोनर्स के तावन से। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनाने की क्या ज़रूरत थी, और अभी कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में कितने मज़ीद कोई पाइपलाइन में है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी तक तो एज सच यही प्रोजेक्ट ही डिज़ाइन हुआ है जो अभी हुआ है फाइनल, और ये 2025-26 तक इसको फाइनल होना है। तो अभी इसकी कमेंसमेंट स्टार्ट हो गई है, अप्रूवल हो गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बजट आ रहे हैं, उसके बाद इसका PIU बनना है, एडवर्टीजमेंट हो गई है अखबार में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के लिए जब PIU बनेगा तो उसने आगे लेके चलना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस की, ब्रिक एंड मॉर्टर को उसने कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके बाद एक हमारा KFW जर्मनी के साथ एक प्रोजेक्ट है, 2 हमारे सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर 2 हब्स हमारे बन रहे हैं सोलर वोल्टाइक एनर्जी के अंदर, तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं, 2 वो होंगे। तो ये 19 के करीब हमारे जो है ना वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जो पाकिस्तान में बनेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि 2025 तक जिनकी कमेंसमेंट हो जाएगी, और ये बड़े इफ़ेक्टिव होंगे इंशाल्लाह। ये इससे एक गैप जो है ना टेक्नोलॉजी का, वो बहुत हद तक पूरा करने में हम कामयाब हो जाएंगे। राइट। अच्छा सर, अगर टेप्टा सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो टेप्टा मुलाजमीन के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि मुलाजमीन की फ़लाह के लिए और उनको मज़ीद स्ट्रेंथन और मज़ीद उनकी बेहतरी के लिए आप बतौर सेक्रेटरी टेप्टा क्या रोड मैप और क्या विज़न रखते हैं? देखें, मैं तो इंटेलेक्चुअली बात करूँगा। हमारे पास कोई 20 के करीब PhD डॉक्टर्स थे, और कोई 200 के करीब हमारे पास जो थे ना वो MPhil स्कॉलर थे। तो मैंने देखा कि टेप्टा के अंदर इनकी कोई अफादियत नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है जो इंटेलेक्चुअली, क्योंकि ये एक रिसर्च डिग्रीज इन्होंने की हुई हैं। तो मैंने फिर आते ही एक रिसर्च मैगज़ीन का आगाज़ किया,
ٹیفٹا ریسرچ جرنل کا پہلی دفعہ جو ایک ٹیکنیکل ریسرچ جرنل کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم نے کال فار پیپر کے لیے دے دیا ہے پورے پاکستان, اور ہم نے پوری دنیا سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں رکھا ہے تاکہ وہ آئیں اور اپنا ایک انٹلیکچولی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ کریں, اور ہم نے موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز کے اوپر جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ اس کے اندر لے کے آنے ہیں. اور میں نے اپنی پوری ٹیفٹا کی ٹیم کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں تنخواہیں, پرکس, پریولیجز یہ سارے ایکسٹرنل موٹیویشن ہیں, آپ لوگوں نے انٹرنل موٹیویشن کے تحت پاکستان کی تعمیر کرنی ہے. دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو ہے نا ضرورت کس امر کی ہے, پاکستان دنیا کی لیبر فورس اس وقت 40% ہے, پاکستان کی لیبر فورس جو ہے وہ 28% ہے, اور خواتین کی بہت کم ہے لیبر فورس جو ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی لیبر فورس کو انہانس کرنے کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی پیرامیٹر کے اوپر کام کریں. ہمارے اس وقت ٹیفٹا جو ہے وہ آلموسٹ 90,000 کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اور 87,600 کے قریب ہم بچے ہم جو ہے نا وہ اسکلفل بنا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مارننگ ایوننگ کلاسز کا آغاز کر کے, اور ہم نے یہ پرپوزل دی بھی ہے کرنٹ گورنمنٹ کو کہ آپ مارننگ ایوننگ کا آغاز کریں اور اس کو 1,60,000 سے اوپر لے کے جائیں. دیکھیں ابھی آپ کے سامنے فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے, اس میں 2 لاکھ بچہ انہوں نے کہا تھا جی ہمیں اسکلفل مین پاور چاہیے پاکستان سے, ہم بمشکل 44,000 بھیج سکے ہیں. یہ بہت بڑا گیپ ہے. دیکھیں ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے اس وقت, پاکستان کی اکانومی اس وقت جو ہے نا وہ ڈوینڈلنگ فارم میں ہے. اس اکانومی کو سپورٹ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں, یہ پوری قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 2 طریقوں میں, پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ کم ہو جائے, ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جائے. ٹھیک ہے, یہ گیپ آپ کا جو ہی کم ہوگا, ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کا ڈالر آپ کے ملک میں آئے گا. دیر آر نمبر آف ایشوز, انرجی کرائسس ہے, آپ نے جیسے سر ابھی بات کی کہ اسکل لیبر کم گئی ہے ہمارے, اسی طرح میں بات سے ریلیٹ کویشچن کروں گا کہ انرولمنٹ بھی اسی طرح ڈاؤن آئی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, جو کہاں پہ 1 لاکھ پلس کے قریب انرولمنٹ تھی وہ اب کافی تقریباً 50% کے قریب کٹ میں آئی ہے, جہاں تک میرے ریسرچ میں نالج میں بات ہے. کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف رجحان کم ہے, یا ادارے جو ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وہ ایسا انوائرمنٹ نہیں دے پا رہے, ایسا کریکلم نہیں لا پا رہے کہ جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی مارکیٹ کی نیڈ کو پورا کر سکے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس کا فیکچوئل سچویشن بتاتا ہوں کیا ہے. جب میں ٹیفٹا میں آیا تو میں نے کوئی آلموسٹ 40 ڈیز کے اندر میں نے کوئی 50 کے قریب 45 کے قریب ادارے وزٹ کر لیے تھے 40 ڈیز کے اندر. اس سے مجھے ٹیفٹا کی ایکچوئل اسٹرینتھ کا اندازہ ہوا کہ ٹیفٹا کر کیا رہا ہے, ٹیفٹا کس لائنس میں چل رہا ہے. میں نے پھر اس گیپ کو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے دور کرنے کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ جتنے بھی ٹریڈز ہیں, فرض کیا ایک ادارے میں 4 ٹریڈز ہیں, تو میں نے ان کے کہا آپ اپنے 4 ٹریڈز کے جو ایکسپرٹ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹری سے, ان کو لے کے آئیں یہاں پہ لیکچر دیں وہ آ کے, اور بچوں کو لے کے جائیں ان کے انڈسٹریل فلور کے اوپر, تاکہ ایک گیپ جو ہے وہ دور ہو اور انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج پیدا ہو. اور یہی لنکیج جو ہے وہ بعد میں ہماری پلیسمنٹ میں کام رول پلے کرے گا. پھر اس کے بعد میں نے ہر ادارے میں اب یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک ایسا ہال بنائیں جہاں پہ آپ میٹرک کے بچوں کو لے کے آئیں, کمپین چلائیں, اپنی سوشل میڈیا کمپین چلائیں, اپنی ٹیمیں بنائیں, اداروں میں بھیجیں, تاکہ بچوں کو بتائیں کہ اسکلفل بننے سے ہی بلو کالر جابس ہی آپ کی ترقی کا ضامن ہے. آپ اگر ریلیٹڈ اسٹڈیز میں ماسٹرز بھی کر لیں گے تو آپ کو جاب کی ایشورنس نہیں ہے, جبکہ یہاں پہ آپ چھوٹا سا ڈپلوما 1 سال کا کرنے کے باوجود بھی آپ جاب پہ چلے جائیں گے, اور ایشورنس ہے آپ کی 100%. دیکھیں ہم نے ان بچوں کو مزید یہ کام کیا کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جب فارن کنٹری میں جائیں تو ہمارے جو ایڈورسری کنٹریز ہیں, انڈیا ہو گیا, یا مطلب ہمارے کمپیٹیبل کنٹریز ہیں, بنگلہ دیش ہو گیا, ان کے بچے ہمارے بچوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ویجز لے رہے ہیں. وجہ صرف انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی ہے. تو اگر ہم وہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری ڈیمیٹنسز 3 گنا بڑھ جائیں گی. ہمارا بچہ اگر 1,000 لے رہا ہے درہم وہاں پہ, تو 500 وہ بیچارہ خود رکھتا ہے, 500 واپس پاکستان بھیجتا ہے. اگر وہی بچہ 3,000 لے گا تو وہ 1,000 بھی رکھے گا تو 2,000 پاکستان بھیجے گا, تو انڈائریکٹلی ہماری ریمیٹنسز 3 گنا بڑھ جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ ہم نے اپنی ریمیٹنسز کو بڑھا کے ڈالر ہم پاکستان میں اب لا سکتے ہیں. سو برین ڈرین کی بات نہیں ہے, دونوں فارم میں فائدے ہوتے ہیں. آپ نے پہلا سوال کیا تھا برین ڈرین کا. ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان میں, برین ڈرین نہیں ہوتا اس سے, اس کا ایک انڈائریکٹ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے. ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسکلفل زیادہ سے زیادہ بنائیں. سی پیک اس کے جو 9 اسپیشل اکنامک زون بننے ہیں پاکستان کے اندر, ان کی ریکوائرمنٹ کو ہم پورا کریں. وہ ڈیولپمنٹ ہبز ہمارے ہیں, لو ہینگنگ فروٹس ہیں, ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور پاکستان کی ترقی میں میکسیمم ڈیولپمنٹ ہمیں اس سے ہونی ہے, حاصل ہونی ہے فردر آگے. رائٹ.
اچھا سر، اگین بات کرتے ہیں امپلائیز کے حوالے سے کہ آپ جہاں پہ امپلائیز کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے ٹیلنٹ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ریسرچ جرنل کی بات کی، آپ ریسرچر بھی ہیں، آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں، تو آپ کی شخصیت میں ایک بڑی جو ہے نا ایک متانت اور بڑی ایک پولائٹنس سی نظر آتی ہے. اینڈ ادر سائڈ ہم دیکھیں کہ آپ کی مینجمنٹ میں ایک بہت اسٹرکٹ ڈسپلن بھی نظر آتا ہے. یہ ڈسپلن کو مینٹین رکھنا اور انوائرمنٹ کو بہت آرگنائز کر کے رکھنا، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے یا آفس مینجمنٹ کا پارٹ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول دیا تھا ہمیں، یونٹی فیئر ڈسپلن. ڈسپلن کے بغیر آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. دیکھیں چائنا جیسا ملک بھی اپنے بچوں کو 9 سال سے لے کے 12 سال کے بچوں کو وہ آرمی کی ٹریننگ دے رہا ہے. ان کے ٹیکنیکل اداروں کے اندر شام کو وہ باقاعدہ یونیفارم پہن کے آرمی کی ٹریننگ لیتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈسپلن ہے نا، یہ ہمارے کور ایتھکس کا حصہ ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر اس وقت اگر میں دیکھوں تو تھوڑا سا ہمیں جو کمی نظر آتی ہے نا، وہ ڈسپلن کی کمی نظر آتی ہے. یہ جو رکشا آپ کو سڑک میں جاتے ہوئے یوں موڑ لیتے ہیں نا، یہ رکشا وہ بیچارہ اس کا ایشو کوئی نہیں، اس کو ڈسپلن سکھایا نہیں گیا، کور ویلیوز نہیں اس کو دی گئی، ہمارے اداروں نے نہیں بتایا کہ بیٹا دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں، سنگاپور لے لیں آپ، کوریا لے لیں آپ، جاپان لے لیں، وہ 4-5 سال تک امتحان نہیں لیتے. وہ صرف ان کو کور ویلیوز سکھاتے ہیں. آپ نے سیڑھیاں کیسے چڑھنی ہیں، ایک ہی سیڑھی ہوتی ہے، ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، ایک طرف سے نکلنے والے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے جانے والے جا رہے ہوتے ہیں. کتنا ڈسپلن کا اظہار ہوتا ہے. سو آپ ہماری طرف دیکھ لیں، سیڑھیوں کا بے ہنگم استعمال ہوتا ہے، لوگ کھوے سے کھوا یہاں پہ لگ رہا ہوگا، کندھے سے کندھا لگا کے گزر رہے ہوں گے اسٹیشنوں کے اوپر، جگہوں کے اوپر. آٹے کی تقسیم کے اوپر آپ دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے ہماری. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈسپلن، اس وقت اساتذہ کرام جو ہمارے 17.5 لاکھ اساتذہ ہیں پاکستان کے، 1.7 ملین ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کور ویلیوز، ایتھکس اور نیریٹو بلڈنگ کے اوپر کام کریں. قوم کو اسلامک ویلیوز سکھائیں، ایتھکس سکھائیں، ڈسپلن سکھائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. یہ ہماری کور ویلیوز ہیں. اسلامک ورک ایتھکس کے اوپر کام کیا جائے. قوم کی تعمیر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی ویلیوز کے اوپر ہوتی ہے، آپ کے ایتھکس کے اوپر ہوتی ہے. یہ اس کو آپ لائٹ مت لیں. یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے، جاپان اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ایماندار قوم کیوں تصور ہوتی ہے؟ ان کے پیسے گرے پڑے ہوتے ہیں بازار میں، کوئی بھی نہیں اٹھاتا. پولیس کو کال کرتے ہیں بھائی یہ کچھ گرا پڑا لے جاؤ آ کے، وی ڈونٹ نو کس کا ہے یہ. سو یہ وہ ایتھکس ہیں، جو ویلیوز ہیں جو ان کو بچوں میں انگرین کی گئی ہیں. آپ آج سے سکھانا شروع کریں گے تو 20 سال بعد جا کے قوم تیار ہوگی. یہ دیکھیں یہ ویلیوز ہمیں سکھانی ہے، اور یہ سب سے اہم ذمہ داری نیریٹو بلڈنگ کی یہ ہمارے اساتذہ کرام کی ہے. ایگزیکٹلی سر. 3 یونیورسٹیز ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پنجاب میں کام کر رہی ہیں. ان یونیورسٹیز کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں، فائنانس ہے، گورننس ہے، سیکورٹی مسائل ہیں، ان کے اسٹیچوٹ کے ایشوز ہیں، یہ جو ایشوز ہیں یہ ادھر کی ایڈمنسٹریشن کے حل کرنے کے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی فلا ہے یا عدم دلچسپی ہے انرولمنٹ میں، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنا پراپر رول پلے کر نہیں پا رہی؟ سر دیکھیں وہ یونیورسٹیز ہم میں سے بنی ہیں. ٹیفٹا ہی نے اپنا ہیومن ریسورس دیا تھا تو وہ یونیورسٹیز کھڑی ہوئی. ہمارے کالجز تھے وہ پہلے، اور ہم نے ان کو فائنینس کیا. گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو فائنینس بھی کیا، پیسہ بھی دیا، کھڑا بھی کیا، وی سیز بھی بن گئے، انڈیپینڈنٹ بھی کیا، آٹونومی بھی دی ان کو. اب بات یہ ہے کہ آگے بزنس ماڈل کچھ انہوں نے بھی کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس، ہر ادارے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسے فیوچر میں ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو فیڈنگ بھی کرے، اور فیڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے ہو. اس کو اپنے خود پرائیویٹ سیکٹر سے اپنے بزنس پلانز بنانے چاہیے، ان کو اپنا ایچ آر مارکیٹ سے لینا چاہیے، اور اس کی بلڈنگ انفراسٹرکچر موجود ہے. شام کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہم اس کو؟ پرائیویٹ سیکٹر میں استعمال کر کے ٹیکنالوجی موجود ہے، لیبس موجود ہیں، سب کچھ بنا ہوا ہے. ہم اس کو ہارنس کرنے کی کوشش کریں اور اس سے مزید اپنے بزنس پلان کارو آؤٹ کریں. وہ ایک بہت بڑا پروفٹ ہوگا ان کے لیے. انہوں نے اپنے بزنس پلان اگر بنائے ہیں اور اس کے باوجود کو تھوڑا بہت گیپ رہتا ہے تو وہ تو گورنمنٹ آلریڈی اینول بجٹ کی فارم میں دے رہی ہے ان کو. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ آٹونومی ہونے کے بعد ہمیں بزنس پلان کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کا جو اینول بجٹ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے، لیکن بزنس پلان بھی آپ کے اپنے جو ہیں، مثلاً ٹیفٹا 2 بلین روپیز جو ہیں وہ اینولی اپنے خود بجٹ سے پیدا کرتا ہے، اون ریسورسز سے. اور ہم اپنے بزنس پلان اب فردر بنانے جا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس 2 بلین کو ہم ڈبل کریں فوری طور پہ، اور الٹیمیٹلی ہم جو گورنمنٹ کے ایکسچیکر کے اوپر ہمارا بوجھ ہے وہ کم کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، تاکہ ٹیفٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے نا.
یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. میری کوالٹی یہ ہے کہ میں جو قرضہ لیا ہے میں اس قرضے کے واپس کرنے کے پلان بنوا کے جاؤں کہ یار یہ ہم نے کیسے واپس کرنا ہے, ہم اپنے بچوں کے اوپر بوجھ مت ڈال لیں اس قرضے کا. کانسیپٹ تو یہ ہونا چاہیے. جی سر, ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی موجود ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں جو مارکیٹ بیسڈ ریکوائرمنٹ ہیں, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, آٹو موبائل انڈسٹریز ہے, یا موبائل مینوفیکچرنگ ہے پاکستان میں ہو رہی ہے, ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں جو اس طرح کے ایڈوانسمنٹ کے کورسز ہیں اس کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا رجحان کم نظر آتا ہے, یا اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ, اس سے ریلیٹڈ لیبس کی تھوڑی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے, تو ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو پہلے ہی آپ سے یہ بات گزارش کی ہے کہ ہماری لیبس بڑی پرانی لیبز ہیں اور ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے. اب اس گیپ کو گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے, ہم انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ اپرینٹسشپ ایکٹ کے ذریعے ہمارا یہی بچہ موسٹ ماڈرن فلور پہ جا کے کھڑا ہو اور وہاں پہ اس کو ٹیکنالوجی کے وہ ٹیکنالوجی تو روز بروز بدل رہی ہے اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. سو یہی سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم اسی انڈسٹری کے اوپر لے جائیں بچے کو اور وہیں پہ جا کے وہ ٹرین ہو, وہاں پہ اس کو پیسہ بھی ملے, انڈسٹری کو بچہ بھی ملے اور ہمارا بچہ ٹرین بھی ہو. ایک ون ون سچویشن ہو تینوں کے لیے. فیوچر پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے؟ فیوچر پروجیکٹس میں ہم انشاءاللہ ایک تو بزنس پلان بنا رہے ہیں جی اپنے اٹانومی ہونے کے لیے, فائنینشیل بجٹ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے. ٹیوٹا چاہے گا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور قوم کو جو اسکلفل بنائے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ جو ایم او یو سائن کیے ہیں 55, ہم چاہتے ہیں کہ 44 کالجز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کروایا جائے, وہاں سے ہمارے بچوں کو وہاں بھیجا جائے جو سول ٹیکنالوجی اور باقی ٹیکنالوجیز میں ہیں, اور اس کو فردر کولیبوریٹ کر کے ان کے ساتھ جو سی پیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. 9 اسپیشل اکنامک زونس کے لیے جو اسکل پیدا ہونی ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے اسکل کی اور اس انڈسٹری کے لیے, وہ اگر ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کے لیے. سر, ہمارے اس فورم سے جہاں پہ آپ کو طلباء سن رہے ہیں, آپ کے امپلائیز بھی آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو جو الاؤنسز کی مد میں چیزیں بلاکیج اور پائپ لائن میں موجود ہیں, اس حوالے سے آپ کوئی خوشخبری کوئی آپ امپلائیز کو دینا چاہیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے ریز کیا. 40% ڈسپیرٹی الاؤنس کی آج کل ہمارے ٹیپٹا کے ملازمین کچھ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے ان کے لیے یہاں تک کیا ہے کہ ہم نے ان کی اپنے بورڈ سے سمری اپروو کر کے باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجی تھرو سیکٹری انڈسٹریز کامرس اینڈ انویسٹمنٹ. سیکٹری صاحب نے ان کی سمری آگے سی ایم صاحب کو بھیج دی, سی ایم صاحب نے اس سمری کو اپروو کر کے کیبنٹ کمیٹی کو بھیج دیا. بات یہ ہے کہ پیسہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آنا ہے, الاؤنسز کی مد میں جو بھی ایک فارمل پروسیجر ہے وہ جب تک نہیں آتا تب تک ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم اس پیسے کو نہیں دے سکتے. اس اپروول کا ہم انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہی وہ پیسہ بھی آئے گا تو ہمارے جتنے ٹیپٹا کے ملازمین ہیں, ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ان سارے ملازمین کو جو ہے نا وہ 40% الاؤنس بھی ان کو فوری طور پہ ان کی سیلریز کے ساتھ لگا. اچھا سر, ایسا کیوں پریکٹس میں دیکھا آتا ہے, ہر ادارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سر پہ کوئی چیز عام مسلط ہو جاتی ہے, جیسے الاؤنسز ہیں یا کوئی اور بجٹ کی ڈیمانڈ ہے, تو اس وقت ہم فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہٹ کرتے ہیں, سمریز بھیجتے ہیں, کیبنٹ کو بھیجتے ہیں, آگے سے ہمیں جواب آتا ہے جی کہ فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے. تو سر یہ کوئی ایسا میکانزم نہیں ہونا چاہیے, کیسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ وقت سے پہلے یہ چیزیں پوری کر لی جائیں, یا یہ لے کے رکھ لیا جائے تاکہ وقت آنے پہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے؟ ہم نے تو 5 مہینے پہلے کا مکمل کر کے بھیج دیا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, دیکھیں, اور گورنمنٹ نے ڈیو پروسیجر تو اڈاپٹ کرنا ہے نا. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, اس نے اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہوتی ہیں. دیکھیں, اب ہمیں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کے پاس فائنینسز کی اب کمی ہے. اکانومی ہماری جو ہے نا وہ اتنی فلرشنگ فارم میں نہیں ہے جس پہ ہم جا کے لوگوں کو پرکس اینڈ پریولیجز یوں دیتے جائیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر مجھے تو یہ کہیں یہ بھی ڈر ہے کہ پینشنز کسی سٹیج پہ آگے بند نہ ہو جائیں. گورنمنٹ اتنے مطلب مشکل حالات سے گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. ہم اگر کبھی قربانی دینے کی ضرورت آئی تو ہم وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. مشنری جذبے کی کمی ہے, ہمیں مشنری جذبوں کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اساتذہ کرام کو, ہمارے ٹیچرز کو, دیکھیں, رزق کا فیصلہ میرے مالک نے کیا ہوا ہے. وہ جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا پیچھا کرتا ہے باقاعدہ. یہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سمندر کی تہوں میں موجود پتھر کے اندر اندھے کیڑوں کو بھی رزق دیتی ہے. رزق کی 200 سے زیادہ تعریف مولانا روم سے میں نے سیکھی ہیں. آپ کا عزت, شہرت, صحت, اولاد, مرتبہ, رتبہ, آپ کے ہر چیز آپ کا رزق ہے.
ٹھیک ہے نا. تو رزق کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسٹڈی کر کے اس انداز میں دیکھیں کہ خالی آپ کے مانیٹری بینیفٹس ہی آپ کا رزق نہیں ہوتے, آپ کی ہر چیز آپ کا رزق ہے. آپ کا ادارہ, آپ کی عزت, معاشرے میں رسپیکٹ, آپ کی صحت, آپ کی اولاد کا کامیاب ہونا, آپ کے بیوی بچوں کا, پیرنٹس کا, والدین, یہ سب رزق ہے آپ کا جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. تو مشنری جذبے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں, اسی کو حسن نیت کہتے ہیں. اسی کے لیے کہا گیا انما الاعمال بالنیات, پہلی حدیث رکھی گئی صحیح بخاری کے اندر. ہمیں اپنے مشنری جذبوں کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ کو وہ اساتذہ کرام بھی یاد ہو گئے جو 1 گھنٹہ پہلے آیا کرتے تھے اور 1 گھنٹہ بعد میں ہی پڑھا کے جایا کرتے تھے. ان کو تو کوئی سیلری اور الاؤنسز نہیں ملا کرتے تھے. میں کیا کہوں ان کے بارے میں, وہ فرشتے نہیں تھے. ان کے نزدیک مشنری جذبے تھے, وہ قوم کی تعمیر کرنا چاہتے تھے. 80 کی دہائی تک پاکستان کا تعلیمی نظام ایک مضبوط ترین تعلیمی نظام تھا جب پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے آ کے اپنی منوپلی قائم نہیں کی تھی. دیکھیں قوم کی نیریٹو بلڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرتا, وہ پبلک سیکٹر کرتا ہے. تو پبلک سیکٹر میں جو 17.5 لاکھ کی فوج ہے نا ہمارے ٹیچرز کی, یہ ایک فوج ہماری فوج سے بھی دگنے ہیں. یہ اس قوم کی نیریٹو بلڈنگ اس فوج نے کرنی ہے. ہائبرڈ وارفیئر کا دور چل رہا ہے, دشمن جو ہے وہ معاشرے میں آ کے میدان جنگ بنایا ہوا ہے. اس نے کوشش کریں کہ اس میدان جنگ کو پیس, ہارمنی, اسٹیبلٹی, لو, اس پہ کام کیا جائے, لوگوں کے اندر برداشت پیدا کی جائے. قوم کے اندر مختلف حالات کی بنیاد پہ ایکسٹریمزم زیادہ ہوتی جا رہی ہے, وائلنس زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اس کو کم کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تھرو ہمیں برداشت پیدا کی جائے پوری قوم کے اندر, اور یہ قوم 17.5 لاکھ ٹیچرز جو ہے نا وہ قوم بنا سکتے ہیں ان پیرامیٹر. رائٹ. سو ویری بریفلی آر لاسٹ کویسچن, پیغام کیا دینا چاہیں گے ٹیفٹا کے نام, امپلائیز کے نام, افسران کے نام, طلبہ اور اساتذہ کے نام؟ قوم کو اس وقت ٹیکنیکل سکل کی بہت اشد ضرورت ہے. پاکستان کی تعمیر ٹیکنیکل سکل فورس نے کرنی ہے. ٹیچرز کو مشنری جذبے کے ساتھ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. مارننگ اور ایوننگ کلاسز کو آغاز کر کے ایک قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے ہر ادارے کے پرنسپل کو ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان کی ورک فورس کو انہانس کرنے میں اپنا ایک رول پلے کر سکے. موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کروائیں, بچوں کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اوپر, اور پریکٹیکل جو موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو پروجیکٹس دیں تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کوپ وتھ کرنے کے قابل ہو سکے. ورک فورس پیدا کریں پاکستان کی, اور ساتھ ساتھ ان کی ایتھیکل کنسیڈریشنز کے اوپر اور مورل ویلیوز کے اوپر بھی کام کریں اس قوم کی, تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ چل سکیں اور قوم جو ہے نا وہ چیرسڈ گول اچیو کر سکے ہماری ترقی کی. بہت شکریہ احمد خور شہزاد صاحب آپ کے وقت کا. جی ویورز, سیکٹری ٹیفٹا احمد خور شہزاد صاحب کا یہی پیغام ہے, ٹیفٹا کے نام, امپلائیز افسران کے نام کے ورک فورس ایتھکس اور جو ہے پیشن کے ساتھ کام کا آگے لے کے چلنا اس ادارے اور اس ملک کی فلاح کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ترقی کا ایک جو ہے وہ ضامن ہے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.